چلیں آپ کو بہار نگر گاؤں لے چلتے ہیں۔ یہاں بسنت کا تہوار سر پر ہے، ہوا میں ایک الگ ہی خوشی ہے اور آسمان بس رنگ برنگی پتنگوں سے سجنے ہی والا ہے۔ لیکن اس سال کی خوشی میں تھوڑا سا ڈر بھی شامل تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب جشن اور قانون آمنے سامنے آ جائیں تو ہوتا کیا ہے؟ آئیے اسی کشمکش کو اس کہانی میں سمجھتے ہیں۔ اس دفعہ کی بسنت پہلے جیسی بالکل نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت نے کچھ نئے اور کافی سخت قوانین لگا دیے تھے، اور اس وجہ سے گاؤں والوں کے جوش کے ساتھ ساتھ ایک احتیاط کا پہلو بھی جڑ گیا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ گاؤں کی ہر گلی، ہر چوراہے، ہر راستے پر سرکاری پوسٹرز لگ گئے۔ اور یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ ایک صاف صاف پیغام تھا کہ بھئی اس بار بسنت منانے کا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ اور ان پوسٹرز پر لکھا کیا تھا؟ بالکل واضح الفاظ میں، دیکھیں، خطرناک ڈور کا استعمال تو بالکل منع ہے، چھتوں پر کوئی لڑائی جھگڑا بدماشی نہیں چلے گی، اور ہاں، وقت کی پابندی کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات، اگر کسی نے یہ قوانین توڑے تو سزا سیدھی جیل تھی۔ اب ان نئے قوانین کی وجہ سے گاؤں سیدھا سیدھا دو حصوں میں بٹ گیا۔ لوگوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ تہوار ذمہ داری سے منائیں گے یا پھر ہمیشہ کی طرح ان ہدایات کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ تو ایک طرف تھے اکرم جیسے سمجھدار لوگ جو اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی خوشی مناؤ لیکن احتیاط سے۔ دوسری طرف کچھ نوجوان لڑکوں کا ٹولہ تھا جو ان پوسٹرز کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لو بھائی یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، ہم تو جیسے بسنت مناتے آئے ہیں ویسے ہی منائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بسنت والے دن جب ایک طرف ذمہ دار لوگ اپنی چھتوں سے پتنگیں اڑا رہے تھے، وہیں ان لاپرواہ لڑکوں نے وہ خطرناک ممنوعہ ڈور نکال لی۔ خوشیوں سے بھرا آسمان دیکھتے ہی دیکھتے ایک افراتفری میں بدلنے لگا تھا۔ وہ اپنی خطرناک ڈور سے دوسروں کی پتنگیں کاٹ رہے تھے، پیچ لڑا رہے تھے۔ یہ حرکت نہ صرف قانون کے خلاف تھی بلکہ سیدھا سیدھا دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ اور پھر اچانک گلی میں ایک چیخو پکار مچ گئی۔ خوشی کا سارا ماحول ایک دم سے خوف اور پریشانی میں ڈوب گیا۔ ہوا یہ کہ انہی لڑکوں میں سے ایک کی اپنی ہی انگلی اسی خطرناک ڈور سے کٹ گئی۔ خون بہتا دیکھ کر وہاں بھگدڑ مچ گئی اور تہوار کا سارا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ گلی میں تو افراتفری تھی ہی، کچھ ہی منٹوں میں پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ان لاپرواہ لڑکوں کی پہچان ہوئی اور انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی معافی تلافی کسی کام نہ آئی، قانون حرکت میں آ چکا تھا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے سوچنے کا ایک موقع بن گیا۔ اسی وقت گاؤں کے ایک بزرگ آگے آئے اور انہوں نے اس برے واقعے کو ایک بہت بڑے سبق میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سب نوجوانوں اور بچوں کو اپنے پاس بلایا اور سمجھایا، بیٹا خوشی منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اصلی جشن وہ ہوتا ہے جس میں تمہاری خوشی کسی دوسرے کے لیے دکھ یا نقصان کا باعث نہ بنے۔ اور اس سبق کا اثر اگلے ہی دن سب نے دیکھا۔ گاؤں والوں نے بسنت کو ایک بہتر طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا طریقہ جس میں خوشی بھی تھی اور ذمہ داری بھی۔ اور وہ منظر واقعی دیکھنے والا تھا۔ پورا گاؤں ایک کھلے میدان میں اکٹھا ہوا، حکومت کے تمام حفاظتی اصولوں پر عمل کیا جا رہا تھا، ہر طرف ہنسی مذاق، گانے بجانے اور کھانے پینے کا ماحول تھا، اور سب سے اہم بات، یہ ایک ایسا جشن تھا جس میں ہر کوئی محفوظ تھا۔ اس دن بہار نگر کے لوگوں کو بسنت کی اصلی خوشی ملی۔ یہ وہ احساس تھا جو احتیاط اور ذمہ داری سے جشن منانے پر ملتا ہے، جس سے سب کی حفاظت اور خوشی یقینی ہوتی ہے۔ گاؤں والے ایک بہت بڑی بات سمجھ چکے تھے، قانون ان کی خوشیوں کا دشمن نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ایک ڈھال کی طرح ہے۔ یہ کہانی ہمیں بھی ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم خود جو جشن مناتے ہیں، جو تہوار مناتے ہیں، وہ کتنے ذمہ دارانہ ہوتے ہیں؟ کہیں ہماری خوشی کسی اور کے لیے پریشانی تو نہیں بن رہی؟